بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر آل، السلام علیکم. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ایک نظم کے ساتھ ہم حاضر ہیں آج، اور اس نظم کا ٹائٹل ہے نصیحت. اور اس نظم میں علامہ اقبال نصیحت کے انداز میں سیاستدانوں اور جو بے عمل علماء ہیں، علماء نہیں کہنا چاہیے، بے عمل جو لوگ ہیں، مذہبی پیشوا بن جاتے ہیں، ان کو سمجھنے کے نصیحت کر رہے ہیں. علامہ اقبال فرماتے ہیں میں نے اور اس نصیحت میں انہوں نے کسی کو ٹارگٹ نہیں کیا، کسی کو نام نہیں لیا، لیکن اس کے کانٹینٹ سے پتہ چلتا ہے کہ کس کو کہا جا رہا ہے. لیکن علامہ اقبال اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، جو انہوں نے انداز تکلم اپنایا وہ اپنے آپ کو ہی نصیحت کر رہے ہیں ایک طرح سے، لیکن جو پس پردہ جس کو سمجھ لیں کہ نصیحت کی جا رہی ہے وہ ایسے لیڈرز ہیں یا ایسے لوگ ہیں جو کہ خود عمل نہیں کرتے اور سیاستدان ہیں، اس طرح کے لوگ. فرماتے ہیں میں نے اقبال سے از راہ نصیحت یہ کہا، عامل روزہ ہے تو اور نہ پابند نماز. از راہ نصیحت مطلب نصیحت کرنے کے انداز سے، سمجھانے کے طریقے سے. عامل کہتے ہیں عمل کرنے والا. تو اس میں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اپنی ذات کو ہی اصل میں ہدف بناتے ہیں. کہتے ہیں کہ نصیحت میں یہ کر رہا ہوں اقبال کو کہ نہ تو روزہ رکھتا ہے اور نہ ہی تو نماز کا پابند ہے. ٹھیک ہے، یہ یہاں سے آغاز کر رہے ہیں، اور اس کے بعد فرماتے ہیں تو بھی ہے شیوائے ارباب ریا میں کامل، تو بھی ہے شیوائے ارباب ریا میں کامل، دل میں لندن کی ہوس لب پہ تیرے ذکر حجاز. تو اب یہاں پر شیوا کہتے ہیں طریقے کو، جو بندے کا چال چلن ہوتا ہے، طور طریقہ ہوتا ہے. ارباب ریا، ارباب کہتے ہیں لوگوں کو، اور ریا دکھاوا، دکھلاوا. کامل کہتے ہیں مکمل، جس میں کوئی بندہ مکمل فنکار ہو. دل میں لندن کی ہوس آپ کو پتہ ہے، لالچ شدید قسم کا. اور لب پہ تیرے ذکر حجاز عرب کا علاقہ، سمجھ لیں دین کی باتیں. تو فرماتے ہیں تو بھی منافقت اور ریاکاری میں دوسرے لوگوں کی طرح انتہائی کامل اور پختہ کار ہے، مکمل ریاکاری کا تیرے پاس فن موجود ہے. چونکہ اپنے آپ کو وہ کیا اپنے آپ کو رہے ہیں، انداز ان کا اپنے آپ کو نصیحت کرنے کا ہے، لیکن وہ اصل میں یہ ہمارے شعبدہ بازوں کی بات کر رہے ہیں. تو بھی ہے شیوائے ارباب ریا میں کامل، تو بھی ان لوگوں میں شامل ہے جو کہ ریاکاری کے فن میں ماہر ہیں. اور تیری ریاکاری اور تیری جو منافقت ہے اس کا حال کیا ہے کہ تیرے دل میں تو لندن کی ہوس ہے، اور زبان سے تو اسلام کی بات کرتا ہے، یا اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے، اپنا دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے تو حجاز کی، اسلام کی، عرب کی بات کرتا ہے. اور اگر یہ فرض کیا جائے کہ علامہ اقبال اپنے آپ کو، یہ واقعی اپنے آپ کو ہی نصیحت کر رہے ہیں، تو علامہ اقبال نے تو ایک اور شعر میں فرمایا نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی، کہ لندن کی رومانٹک جو فضائیں ہیں وہاں پر بھی میں تہجد کی نماز میں نے نہیں چھوڑی. تو اب بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. اس کے بعد فرماتے ہیں جھوٹ بھی مصلحت امیز تیرا ہوتا ہے، تیرا انداز تملک بھی سراپا اعجاز. مصلحت کہتے ہیں کہ جس میں بندہ کوئی اپنے فائدے کے لیے کوئی جھوٹ گھڑ لے، تراش لے، یا کوئی بات کو ہیر پھیر کر کے بیان کرے. اور تیرا انداز تملک کہتے ہیں چاپلوسی، کسی کی جو جسے ہم عرف عام میں جسے ہم ٹی سی کہتے ہیں، ٹی سی کرنا. ٹھیک ہے جی. اعجاز کہتے ہیں ایسا فن جو کہ عقل کو حیران کر دے، عاجز کر دے. جھوٹ بھی مصلحت آمیز تیرا ہوتا ہے، تیرا انداز تملک بھی سراپا اعجاز. کہ تیری خوش آمد کا جو انداز ہے، تو جو ذاتی فائدے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، وہ بھی جھوٹ بولنے سے بھی تو باز نہیں رہتا. اور جو تیری خوش آمد کا انداز ہے، تیرا جو دوسرے کی چاپلوسی کرنے کا انداز ہے، وہ بھی کمال کا ہے. وہ بھی جو سنے تو وہ دنگ رہ جائے کہ یہ کیسی بات کر رہا ہے. پھر فرماتے ہیں ختم تقریر تیری مدحت سرکار پہ ہے، فکر روشن ہے تیرا موجد آئین نیاز. اور جو تیری بات ہے، جو تیری تقریر ہے، جو تو بات کرتا ہے، کلام کرتا ہے، وہ
مدحت سرکار پر ختم ہوتی ہے، جو گورنمنٹ ہے یا جو تیرے آقا ہیں یا جن سے تجھے فائدہ حاصل ہونے کی کوئی امید ہے، وہاں پہ آ کے ان کی تعریفوں پہ آ کے تیری تقریر ختم ہوتی ہے۔ فکر روشن ہے تیرا موجد آئینے نیاز، فکر روشن جو تیرے خیال میں تیری اعلیٰ قسم کی سوچ ہے، اعلیٰ سوچ، موجد کہتے ہیں ایجاد کرنے والا، آئینے نیاز آئین کہتے ہیں طریقہ، نیاز مندی عاجزی۔ تو چونکہ تو اپنی سمجھ لیں سرکار کی جو تیری جہاں سے تجھے فائدہ ہونا ہے اس کی مدحت کرتا ہے، تعریف کرتا ہے، وہاں پر تیری تقریر ختم ہوتی ہے، اور جو تیرے تازہ اور روشن خیالات ہیں جن کو تو کہتا ہے بڑی اچھی میری سوچ ہے، اس میں جو عاجزی اور انکساری تیری نظر آتی ہے وہ بھی کمال کے ہیں، وہ بھی تو اپنے فائدے کے لیے دوسروں کے سامنے عاجزی کا پیکر بن جاتا ہے اور بڑے بڑے اچھے خیالات کا اظہار کرتا ہے۔ اور پھر اقبال فرماتے ہیں در حکام بھی ہے تجھ کو مقام محمود، در حکام بھی ہے تجھ کو مقام محمود، پالیسی بھی تیری پچیدہ تر از زلف ایاز۔ اب حکام کون سے ہیں؟ جو حکومت کے لوگ ہیں، ان کا جو در ہے، جو ان کا دروازہ ہے، وہ بھی تجھے مقام محمود کی طرح سے جس کی بڑی تعریف کی گئی ہے۔ تو جہاں پہ تجھے فائدہ مل رہا ہو، جو سرکار ہے، جو گورنمنٹ ہے، یا جو لوگ تیرے لیے کچھ کر سکتے ہیں، جہاں سے تو نے اللہ کو چھوڑ کے جہاں سے تو نے امیدیں لگائی ہوئی ہیں، اور اس در کی تو اتنی تعریف کرتا ہے، وہ اتنی تعریف کہ وہ در تیرے لیے مقام محمود کی طرح سے ہے۔ پالیسی، تیری جو پالیسی ہے، جو تیرا کام کرنے کا طریقہ کار ہے، پالیسی بھی تیری پچیدہ، اتنی وہ گھمبیر ہے، اتنی وہ پچیدہ ہے، اتنی وہ کمپلیکس ہے، کبھی وہ گرگڑ کی طرح سے بدل کے ادھر کبھی ادھر، پچیدہ تر از زلف ایاز کی زلف کی طرح سے وہ پچیدہ ہے، کمپلیکس ہے۔ پھر فرماتے ہیں اور لوگوں کی طرح تو بھی چھپا سکتا ہے پردہ خدمت دی میں حوث جاہ کا راز، کہ جیسے باقی لوگ کرتے ہیں، جیسے باقی لوگ بھی انہوں نے اپنے آپ کو چھپایا ہوتا ہے، ایک لبادہ اوڑا ہوتا ہے، کیموفلیج کیا ہوتا ہے، فرماتے ہیں کہ تو اپنے آپ کو بھی، تیرے پاس بھی یہ فن ہے، تو بھی چھپا سکتا ہے۔ مطلب بات پھر وہ یہ علامہ اقبال کہہ اپنے آپ کو رہے ہیں انداز تکلم، جس طرح سے ہم بھی اپنی عام لینگویج میں ایسا تکلم ہم اختیار کرتے ہیں، جیسے پنجابی میں کہا جاتا ہے کہنا تھی نو سمجھانا نو نو، تو علامہ اقبال کہہ اپنے آپ کو رہے ہیں، لیکن نصیحت اصل میں ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ جن کا یہ طریقہ کار ہے، جو ہمارے آج کل کے فائدے کے لیے سیاستدان، یہ تو علامہ اقبال کو تو تقریباً 85 ایئرز ہو گئے وصال کیے ہوئے، تو آج کا جو دور ہے، آج تو کمال کی فنکاری اور کمال کی منافقت۔ تو فرماتے ہیں اور لوگوں کی طرح تو بھی چھپا سکتا ہے پردہ خدمت دین میں، کہ بظاہر تو نے خدمت دین کا ایک وہ پردہ بنایا ہوا ہے، حوث جاہ کا راز، اور اندرون کیا ہے، اندر کیا ہے، نیت کیا ہے کہ شہرت کی حوث ہے، کہ مجھے شہرت مل جائے، مجھے یہ فائدہ مل جائے، مجھے یہ پیسے مل جائیں یا کچھ اور فائدے کے لیے۔ نظر آ جاتا ہے مسجد میں بھی تو عید کے دن، عصر واعظ سے ہوتی ہے طبیعت بھی گداز۔ پھر اب تھوڑا سا یہاں پہ یوں کہہ لیں کہ تھوڑا سا ہاتھ ہولا بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کبھی کبھی تو عید کے دن مسجد میں بھی نظر آ جاتا ہے، اور جو واعظ ہے، جو مقرر ہے، جو خطیب ہے، اس کی نصیحت سے تیری طبیعت میں کوئی سکون بھی آتا ہے، یا تیری طبیعت راحت بھی پاتی ہے، یا پھر یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ایک اور رنگ میں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ تقریر بھی اگر تو سنتا ہے تو وہ بھی صرف اپنے کانوں کی سکون کے لیے، کانوں کی کیا کہتے ہیں اسے، ایک لذت لینے کے لیے۔ تو لیکن اس میں تھوڑا سا سافٹلی علامہ اقبال نے کہا۔ اس کے بعد علامہ اقبال فرماتے ہیں دستے پرورد تیرے ملک کے اخبار بھی ہیں، پرورد پروردگار سے ہے، دستے پرورد تیرے ملک کے اخبار بھی ہیں، چھیڑنا فرض ہے جن پر تیری تشہیر کا ساز۔ اب جیسے آج کل ہم کہتے ہیں لفافہ
صحافی لفافے والے، تو یہی اس سے مراد ہے کہ تیرے دست کہتے ہیں ہاتھ کو، پروردگار تیرے ہاتھ کے پالے ہوئے، تیرے ہاتھ کے پالے ہوئے تیرے ملک کے اخبار بھی، جیسے آج کل ٹی وی چینلز ہیں، جیسے آج کل میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، تو تیرے ہاتھ کے پالے ہوئے یہ اینکرز ہیں، تیرے ہاتھ کے پالے ہوئے یہ اخبار ہیں۔ چھیڑنا فرض ہے، وہ چونکہ تو ان کو فنڈنگ کرتا ہے، چونکہ تیرے پیسے ان کی طرف جاتے ہیں، باقاعدہ پے رول پہ ہیں، تو وہ کیا کر رہے ہیں، تیری تشہیر کا ساز وہ اخباروں میں، اب سوشل میڈیا آ گیا، اب یہ الیکٹرانک میڈیا آ گیا، اس میڈیا کے اوپر تیری شہرت، تیرے وہ سارے کالے دھن اور کالے کارناموں کو چھوڑ کے ایسے ہی من گھڑت تیری سٹوریاں تجھے ہیرو بنانا، ٹھیک ہے، تو اس کی تشہیر بھی فرض ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اقبال فرماتے ہیں اس پہ ترہ ہے کہ تو شعر بھی کہہ سکتا ہے، تیری مینائے سخن میں ہے شراب شیراز۔ اور اس کے بعد ترہ کہتے ہیں کہ سونے پہ سہاگا، جیسے پگڑی کے اوپر ترہ ہوتا ہے نا، سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ تو شعر بھی کہہ سکتا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ تو بات کا بھی دھنی ہے، بات بھی تجھے بڑی بات بھی بنا لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تیری مینائے سخن، مینا سراہی کو کہتے ہیں، تیری مینائے سخن، جو تیرے پاس وہ سارے ایک ایسٹ ہے نا شعروں کا یا بولنے کا یا لفاظی کا، اس میں ایسے لگتا ہے جیسے شراب شیراز ایک شاعر ہو چکے ہیں کہ ان سے اس سے فیض ملا ہوا ہے تجھے۔ اب اسی نظم کا آخری جو شعر ہے وہ حافظ شیراز کا ہے، تو یعنی کہ حافظ شیراز کے ساتھ سمجھ لے بتایا کہ تیرے جو الفاظ ہیں، جو جتنے مرضی اچھے الفاظ کیوں نہ ہو، جب عمل ان کے پیچھے نہ ہو یا نیت سے ہی نہ ہو تو پھر وہ الفاظ کا فائدہ کوئی نہیں۔ تو علامہ اقبال یہی کہہ رہے ہیں کہ شعر بھی تو کہہ لیتا ہے، اور جو تیرا جو فن ہے اس میں حافظ شیراز جیسا فن نظر آتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں جتنے اوصاف ہیں لیڈر کے وہ ہیں تجھ میں سبھی، تجھ کو لازم ہے کہ ہو اٹھ کے شریک تگ و تاز۔ اب پھر یہاں پہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی لیڈر کے اوصاف ہوتے ہیں وہ سارے تجھ میں موجود ہیں، ٹھیک ہے جی، سارے تجھ میں موجود ہیں، سارے مطلب تیرے پاس ہیں۔ اور شریک تگ و داز، اس سے مراد یہ ہے کہ تگ و داز سیاست اور یہ حکومت، تو بھی حکومت میں شامل ہونے کے لیے اٹھ اور محنت کر، ٹھیک ہے۔ اب یہ بھی طنز کر رہے ہیں کہ تیرے پاس سارے اب لیڈروں کے یہ سارے کمالات ہیں جو علامہ اقبال نے بتائے کہ وہ جناب پردہ خدمت دین میں وہ ساری کرتے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ اخبار انہوں نے خریدے ہوئے ہیں، پھر جو جہاں سے کوئی مالی فائدہ، کوئی دنیاوی فائدہ، کوئی سیٹ ملنے کا ہوتا ہے اس کو مقام محمود بناتے ہیں، ٹھیک ہے جی، پالیسی ان کی گرگٹ کی طرح سے ہوتی ہے، ٹھیک۔ اور یہ ساری چیزیں، ان ساری چیزوں کے بارے میں اقبال رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی لیڈر کے اوصاف ہوتے ہیں نا، جو ہم نے آج کل نام نہاد لیڈر بنائے ہوئے ہیں، وہ سارے تو تجھ میں شامل ہیں، تجھ میں موجود ہیں، تو بھی اٹھ اور تو بھی سیاست میں پاؤں رکھ اور حکومت کا تو بھی حصہ بن جا۔ غم سیاد نہیں اور پر و بال بھی ہیں، پر و بال بھی ہیں، پھر سبب کیا ہے نہیں تجھ کو دماغ پرواز۔ اب یہاں پہ پھر علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ جو شکاری یا سیاد ہے اس کا بھی تجھے کوئی خوف نہیں، سارے کتی چورانہ رلی ہوئی ہے، سارا کچھ تو تیرے پاس ہے، سارے لیڈر کے اوصاف بھی ہیں، سیاد کا غم نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور پر و بال بھی ہیں، اور تیرے پاس پورے سکلز بھی ہیں لیڈر والے، وہ جو سارے جو میں نے ابھی آپ کو دوبارہ گنوائے کہ مکاری فریبی سارا کچھ، پر و بال، جن خوبیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ تو ان ساری خصوصیات سے فائدہ نہیں اٹھاتا، نہیں تجھ کو دماغ پرواز، تجھے پھر اونچا اڑنے کی کوئی سوچ نہیں ہے تمہارے اندر، تو یہ بھی ایک طنز کر رہے ہیں۔ پھر آخر پہ جو آخر والا شعر ہے یہ میں نے آپ کو بتایا کہ حافظ شیرازی کی یہ اصل میں نظم کا شعر ہے، یہ حافظ شیرازی کا پورا یہ اس کے دیوان میں سے یہ دوسرا شعر انہوں نے لیا ہوا ہے۔ عاقبت منزل ما وادی خاموشان است، حالیہ غلغلہ در گنبد افلاک انداز۔ اب یہ علامہ اقبال چونکہ فارسی ہے، فرما رہے ہیں کہ جو آخری منزل ہے وہ وادی خاموشاں ہے،
وہ قبرستان ہے، است کہتے ہیں ہے کو، کتنا کچھ کر لے گا، کتنی مکاریاں کر لے گا، کتنا حکومت کو مقام محمود کی طرح سے. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ جی انہوں نے بعض لوگوں کو وہ اتنی ان کی تعریف کرتے ہیں، اتنا ان کو چاہتے ہیں کہ جیسے وہ رب کو چاہ رہے ہوتے ہیں، جیسے رب کی تعریف کرنے کی جو طریقہ ہوتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مومن ہیں وہ تو شدید محبت صرف اپنے اللہ سے ہی کرتے ہیں، اشداء حب للہ. ٹھیک ہے. پھر فرماتے ہیں حالیہ جو غلغلہ ہے، یہ جو حالیہ، یہ جو موجودہ تماشا لگا ہوا ہے، ہنگامہ برپا ہے. ٹھیک ہے. تو کتنا کس سے تو ساری کائنات کو، ساری دنیا کو جو ہے تو وہ مطلب اس کو نچا لے گا، کتنا تو ہنگامہ کر لے گا. آخری جو منزل ہے وہ تو آخر قبرستان ہی ہے نا. تو یہ جو تماشے لگے ہوئے ہیں، سارے معاملات چل رہے ہیں، یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ کوئی آج کا نیا معاملہ نہیں ہے. 38 میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ نے وصال فرمایا. تو دیکھیں 38، 40، 40، 60 اور 62 اور 22 مزید 84 ایئرز ہو گئے علامہ اقبال کو، اور اس سے پہلے بھی یہی سلسلے تھے، یہی معاملہ تھا. تو آگے یہ بھی میں نے آپ کو دکھا دیا کہ یہ جو آخری شعر ہے. اور بعض تو جو اقبالیات کے ماہر ہیں وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو ساری نظم لکھی ہے اقبال نے نصیحت، وہ اسی ایک شعر کی تضمین ہے. تضمین یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک شعر کے ساتھ کسی ایک مصرے کے ساتھ ملا کے کچھ اور اضافہ کر کے تو لکھنا. تو علامہ اقبال نے اسی ایک شعر کو سمجھ لیں بڑھاوا دیا ہے کہ جتنا تو نے یہ غلغلہ بنایا ہوا ہے، حالیہ غلغلہ، در گنبد افلاک اندازی، جو تو نے پورے کائنات کو، آسمان کو سر پہ اٹھایا ہوا ہے، جو مرضی کر لے، لیکن آخری منزل تو تیری قبرستان ہی ہے نا، وادی خاموشاں ہے. ٹھیک ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.